مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ میں دشمن سے حاصل ہوتا ہے. بھائی جو آپ نے علاقہ فتح کیا تو وہ قلعہ آپ کے آ گیا, قلعے میں جتنے سامان تھے, اسباب تھے, مال دولت تھی, وہ سب آ گئی. اب آپ ہو گئے وہاں کے آقی. تو طریقہ یہ تھا, اصول یہ تھا کہ وہ مال غنیمت رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا پورا, کہ یا رسول اللہ فلاں جنگ فتح ہوئی, یہ سارا مال ملا. پھر حضور اس کو تقسیم فرماتے تھے. تقسیم کرنے کا داد بھی رسول اللہ کا بڑا نرالا تھا. مہاجرین کو 2 حصے دیتے تھے, انصار کو 1 حصہ دیتے تھے. مہاجرین کو کتنا؟ مہاجرین کون؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. انصار وہ جو مدینے کے ہی رہنے والے تھے, ان کو 1 حصہ دیتے تھے انصار کو. مہاجرین کو 2 دیتے تھے. کیوں دیتے تھے 2 حصے؟ مہاجرین لٹے پٹائے گئے تھے بیچارے, اسباب چھوڑ دیا تھا, گھر چھوڑ دیا تھا, غریب مسکین تھے, تاکہ ان کی امداد ہو تو ان کی حیثیت تھوڑی مالی سدھر جائے, سنور جائے. ایک مرتبہ انصار بیٹھے ہوئے ایک جگہ مال غنیمت آیا, سرکار نے تقسیم کیا, 2 حصے مہاجرین کو دیے, 1 حصہ انصار کو دیا. انصار کہنے لگے کہ دیکھیے رسول اللہ مہاجرین کو 2 دیتے, ہم انصار ہیں, ہم نے حضور کی مدد کی, حضور کو دعوت دی, ہم نے مدینہ بلایا, حضور کی خاطر ہم نے دشمنوں سے لڑا, اور حضور ہم کو 1 حصہ دیتے. یعنی 100 روپے ہمیں دیتے, 200 روپے مہاجرین کو دیتے. اور انہوں نے سعد بن عبادہ جو انصار کے سردار تھے ان سے ملاقات کی, کہا کہ عبادہ ہم چاہتے ہیں آپ ہماری طرف سے گفتگو کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو, واقعی تم نے مجھے خود مشکل میں ڈال دیا. حضور کے خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں انصار کا قائد اور رہبر بن کر آیا ہوں, امیر بن کر آیا ہوں, انصار کی طرف سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبادہ کہو, کیا کہنا چاہتے ہو, کھل کر کہو, اللہ رسول سننے کے لیے ہے. کہا یا رسول اللہ انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہاجرین کو 2 حصے دیتے ہیں اور ہمیں 1 دیتے ہیں. کیا جملے کہے سرکار نے, آئے ہائے ہائے. اس کی چاشنی پڑھو تو رونا آتا تھا اس وقت جب پڑھ رہا تھا. آقا جوش میں آئے, کہا کہ اے میرے انصار, میرے بھائیو, تم میرے بھائی ہو, کیا تم اس پر راضی نہیں کہ مہاجرین تو مال و دولت لے جائے اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ میرا جینا تمہارے ساتھ ہے, میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے. اور کیا وعدہ نبھایا مصطفیٰ نے, مزار انور آج مہاجرین کے درمیان میں مدینہ منورہ میں. چاہتے تو مکہ فتح ہو گیا تھا, آقا وصیت کرتے کہ میرے آبائی وطن مکہ میں میرا مدفن بنے, لیکن آپ نے مدینے کو پسند کیا. میرا جینا تمہارے ساتھ, میرا مرنا تمہارے ساتھ, میں تمہارے بیچ قیامت تک. کیا تم اس پر راضی نہیں مہاجرین مال لے جائے اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ راوی حدیث کہتا ہے, یہ جملے دیکھے میں کہہ رہا ہوں میرے بدن کانپ رہا ہے, میرے بال کھڑے ہو رہے, کہ وہ انصاری صحابہ رو رہے تھے, کہہ رہے تھے ہم راضی ہو گئے, ہمیں دنیا میں کچھ نہ ملے, ہمیں اللہ کا رسول چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ صحابہ کی جواب تھی. یہ سینے ٹھوکنے والے بتائیں گے یہ ایمان میں نہیں تھے, وہ ایمان میں تھے. ابھی اپنی خبر لے, تیرے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ نہ تم تو ہی میں ہو نہ شی میں ہو.